أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پیارے بچوں، آج ہم کون سا سبق پڑھیں گے؟ تختی نمبر 8 حروف مدہ. شاباش. حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3. شاباش. کون کون سے ہیں؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. شاباش. حروف مدہ کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ حروف مدہ میں آپ نے کیا پڑھا ہے؟ الف مدہ، واو مدہ. یا مدہ آپ نے شروع کی ہے، اس کا آپ نے جوڑ پڑھ لیا ہے. آج ہم پڑھیں گے یا مدہ کی رواں. آج ہم کیا پڑھیں گے؟ یا مدہ کی رواں. یا مدہ کی رواں. حروف مدہ کی پہچان یاد ہے نا؟ عبدالقیوم آپ سنائیں، الف مدہ کی پہچان کیا ہے؟ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ. محمد احمد آپ بتائیں، واو مدہ کی پہچان کیا ہے؟ ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ. شاباش. آپ بتائیں یا مدہ کی پہچان. عبدالسلام. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ. یہ تینوں کی پہچان ہے. آگے ہم چلیں گے جب یہ مکمل ہو جائے گی یہ تختی مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد آپ نے آگے بھی اسی کو ذہن میں لے کر چلنا ہے کہ واو مدہ آپ دیکھ کر پہچان لیں کہ یہ واو مدہ ہے، مجھے کھینچنا ہے. اس تختی کے بعد 2 حرف اور بھی آ رہے ہیں. تختی نمبر 9 حروف لین. آپ پڑھیں گے حروف لین، وہ بھی واو لین یا لین ہے. واو مدہ یا مدہ پڑھا آپ نے، واو لین اور یا لین، ان کی پہچان الگ ہے. واو مدہ کی پہچان الگ ہے، واو لین کی پہچان الگ ہے. یا مدہ کی پہچان الگ ہے، یا لین کی پہچان الگ ہے. آپ نے بچوں ان دونوں کی پہچان کو صحیح یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ جب آپ نے یہ صحیح معنی میں یاد کر لیا تو آپ مشق آگے پڑھیں گے. یا مدہ ہوگی تو آپ یا مدہ کو صحیح پڑھیں گے، واو مدہ ہوگا تو واو مدہ کو آپ نے صحیح پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہم یا مدہ کی رواں شروع کرتے ہیں. اس حرف کی رواں ہے بی. اس حرف کی رواں کیا ہے؟ بی. اس حرف کی رواں کیا ہے؟ بی. یہ بی آواز کس کے ساتھ مل رہا ہے؟ یا کس کے ساتھ مل رہا ہے یہ آواز؟ کے ساتھ. یا مدہ پڑھ رہے ہیں ہم نے، بی رواں پڑھی ہم نے بی رواں کی. یہ کس کی رواں سے مل رہی ہے؟ با کھڑی زیر، اس کی رواں کیا ہوگی؟ ہاں، تو یا مدہ کی رواں بھی بی. اس کی رواں کیا ہے؟ بی. اس کی رواں کیا ہے؟ بی. اس حرف کی رواں کیا ہے؟ بی. بی. آگے اس حرف کی رواں ہے سی. سا کی رواں کر رہے ہیں. اس حرف کی رواں ہے سی. اس حرف کی رواں کیا ہے؟ سی. اس حرف کی رواں کیا ہے؟ سی. اس حرف کی رواں کیا ہے؟ سی. اس حرف کی رواں ہے سی. سین کی. اس حرف کی رواں ہے سی. اس حرف کی رواں کیا ہے؟ سی. اس حرف کی رواں کیا ہے؟ سی. سی. ہاں. اب صاد کی. اس حرف کی رواں ہے صی. اس حرف کی رواں ہے صی. اس حرف کی رواں کیا ہے؟ سی. اس حرف کی رواں کیا ہے؟ سی. اس حرف کی رواں کیا ہے؟ سی. اس حرف کی رواں حی. اس حرف کی رواں حی. اس حرف کی رواں کیا ہے؟ سی.
اس طرف کی رواں کیا ہے؟ اس طرف کی رواں کیا ہے؟ اس طرف کی رواں ہے خی. اس طرف کی رواں کیا ہے؟ اس طرف کی رواں کیا ہے؟ اس طرف کی رواں ہے ہی. اس طرف کی رواں کیا ہے؟ ہی. اس طرف کی رواں کیا ہے؟ اس طرف کی رواں ہے قی. بڑے قاف کی رواں. اس طرف کی رواں ہے قی. اس طرف کی رواں کیا ہے؟ اس طرف کی رواں کیا ہے؟ اس طرف کی رواں کیا ہے؟ یہ ہم مختلف لفظ اس لیے پوچھ رہے ہیں تاکہ آپ سے جب بھی کوئی جائزہ لے وہ آپ سے ترتیب وار سے نہیں پوچھے گا. با کے بعد تا کے بعد تا یہ نہیں ہوگا. وہ بھی مختلف جگہوں سے آپ سے جائزہ لے گا. یا آپ کو مختلف جائزہ لینے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو حرف کی رواں صحیح معنی میں آ جائے گی. اگر آپ ترتیب وار پڑھیں گے تو آپ کو رٹا لگ جائے گا. آپ سے کسی مختلف جگہ سے پوچھیں گے تو آپ کو پڑھنا نہیں آئے گا. یہ ہمیشہ ترتیب اور اس وجہ سے رکھی گئی ہے تاکہ آپ کو صحیح یاد ہو. بات سمجھ گئے نا؟ تو آپ نے بھی اسی طرح جب بھی کوئی دور یاد کریں، منزل یاد کریں، سبق یاد کریں تو اس کو بھی اسی طرح مختلف جگہوں سے پڑھنا ہے. ترتیب وار کے حساب سے نہیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب اس حرف کی رواں ای. عین کی رواں. اس حرف کی رواں ای. اس حرف کی رواں کیا ہے؟ اس حرف کی رواں ای. یہ کس کی رواں ہوئی؟ حمزہ کی. اس حرف کی رواں فی. یہ کس کی رواں ہوئی؟ سی. ہی. کون سی ہا؟ چھوٹی ہا کی. اوئی. غاد کی. وی. کس کی؟ ذال کی. ذا کی نہیں. وی. یہ کس کی رواں ہوئی؟ ذال کی. وی. وی. ہاں وا کی. غاد کی نہیں. زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے سر پر لگائیں گے اور وی کریں گے تو یہ وا کی رواں ہوگی. اسی طرح آواز نکالیں گے وی. زبان کا کنارہ کس کے ساتھ ملے گا؟ مسوڑوں کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ ہاں اوپر والے مسوڑے ہیں نا. وی. واد کی اس طرح اور وا کی وی. یہ ہاں. قی. کس کی رواں ہے؟ قاف کی. کی. کاف کی.